محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اے اللہ میں آپ سے اس وقت تک ناراضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری آخری امتی جہنم سے نکال نہ دیا جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہیں. آپ یہ بات سوچئے کہ جب آپ یتیم تھے تو آپ کو کس نے ٹھکانہ دیا؟ جس پروردگار نے آپ کو یتیمی کے اندر ٹھکانہ دیا وہ آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. جس پروردگار نے آپ کو ناواقف پایا تھا اور آپ کو اپنی طرف رہنمائی کی تھی وہ پروردگار آپ سے ناراض بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جس پروردگار نے آپ کو فقر و فاقہ کی زندگی میں دیکھا تھا اس نے آپ کو غنی کر دیا وہ بھلا پروردگار آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیم کو جھڑکی مت دیجئے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کے بارے میں دل کے اندر کوئی بات نہ رکھیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جب کوئی سوالی آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے تو اس کی بات پر جھڑکی نہ دیجئے اس کو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے کیجئے. تو اس صورت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی. اگلی صورت نے پھر دوبارہ نبی علیہ السلام کو تسلیہ دی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو اپنے دین کے لیے نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک. ہم نے آپ پر ایک بوجھ کو اتارا. الذی انقض ظہرک. جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ جو تھی وہ بھاری ہو گئی، پیٹھ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا. فإن مع العسر یسرا. اب آپ پریشان نہ ہوئے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے عسر کا لفظ جو یہاں پہ استعمال فرمایا تو اس کے اندر الف لام دونوں کے اندر استعمال فرمایا. العسر اور اگلی مرتبہ جو فرمایا اس میں بھی فرمایا العسر. اور عسر کہتے ہیں تنگی کو، تو تنگی کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ان دونوں کے اندر الف لام موجود تھا. اور جب یسر کا لفظ استعمال فرمانا تھا تو اس کے اندر الف لام ختم فرما دیا. تو اس کا عربی گرامر کے اعتبار سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر تنگی کے بعد دو آسانیاں آپ کے لیے ہیں. اب دو آسانیوں سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد انسان پر اتنی زیادہ آسانی آئے گی کہ پچھلی تنگی کو بھول جائے گا. اور بعض نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اس کو آسانی تو اس دنیا کے اندر ملے گی اور ایک آسانی کا معاملہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا جائے گا. بہرحال انسان کے اوپر جب کبھی تنگی آئے تو اس کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ رب العزت کے دربار میں صبر و شکر کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کا راستہ پیدا فرمایا ہے. سورۃ التین میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں اور قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
تحقیق ہم نے انسان کو بہترین انداز کے اندر پیدا کیا، بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا. ہم نے تو بہترین شکل و صورت میں اس کو پیدا فرمایا. اس کا حال یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ سب سے زیادہ بدتر طریقے کے اوپر، سب سے زیادہ بدترین طریقے کے اوپر اپنے آپ کو لے جاتا ہے. یعنی جب بدعمالیاں کرتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت کے اندر ہیں. اللہ رب العزت یہاں پہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں. ہم نے انسان کو عزتیں عطا فرمائی، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا. انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گرا دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو ایسا اجر ہے جس کے اندر امن ہی امن ہے، اطمینان والا. سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت نے علم کے موضوع پر گفتگو فرمائی. یہ پہلی وحی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کی ابتدا انہی الفاظ سے فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. یعنی انسان کی حقیقت کو بتایا کہ اے انسان تو تیری حقیقت کیا ہے، ذرا اپنی حقیقت پہ تو غور کرو نا. جب تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ ہوگا، اب اس کے بعد جب تم اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھو گے تو اس کے آگے سر خم تسلیم کر لو گے. سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ذکر فرمایا اور ان کو دین کی دعوت دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے یکسو ہو کر اسی کی ہی عبادت کو کروں. حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یکسو ہو کر میں اس کے لیے نمازوں کو پڑھوں، زکوٰۃ کو ادا کروں، اور اسی کے لیے دین قائم ہے. اس کا دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر آ گیا ہے. بیچ میں ایک سورت رہ گئی، سورت القدر. اس سورت میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو فرمائی. اس بارے میں تفصیلی بات ہم سورہ دخان میں کر چکے ہیں. اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا کہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اب ہماری عام طور پہ جو عمر ہے وہ 50 سے 60 سال کے درمیان ہوتی ہیں، تو ایک مرتبہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر لے گا تو اپنی پوری زندگی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر اس کے لیے ہوگا. سورۃ الزلزال میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے زلزلے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کے زلزلہ ایسا ہوگا کہ جس دن انسان ہیبت کے اندر ہوگا. زمین اپنا سارا کا سارا بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. انسان ان سے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ اپنی خبروں کو، اپنے اندر جو چیزیں ان سب کو نکال باہر کرے گی اور وہ چیزیں بولیں گی. سورۃ العادیات میں اللہ رب العزت نے پھر قسمیں کھائیں، گھوڑوں کی مختلف قسموں کے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان تو اپنے پروردگار کا بہت ناشکرا ہے، بہت سرکش ہے. یعنی انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اتنا ناشکرا ہے کہ پروردگار عالم کو اس بات کا شکوہ قرآن کریم کے اندر کرنا پڑ گیا. اللہ رب العزت کی انسان پر کتنی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی نعمتوں کے بعد انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں پر ناشکری کرے تو اللہ رب العزت کو غیرت تو آئے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس کو نہیں معلوم کہ یہ قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وحصل ما فی الصدور، جو کچھ اس کے سینے کے اندر ہے وہ باہر نکلے گا. یعنی اس کے سینے میں اگر ایمان ہے تو ایمان کی دولت ظاہر ہوگی اس دن، اور اگر اللہ نہ کرے سینے میں ایمان نہیں ہے
تو اس دن پھر جو ہے وہ انسان بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہوگا۔ سورہ قاریہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر ایک اور انداز میں فرمایا۔ سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر، اس کا ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ العالی نے فرمایا بہتات کی ہوس نے تم کو ہلاک کر ڈالا۔ بہتات کہتے ہیں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو اب میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس نے اس طرح کی گاڑی لے لی تو اب میں نے بھی اسی طرح کی گاڑی لینی ہے، اس کا بنگلہ اس طرح کا ہے تو اب میں نے بھی اسی طرح کا بنگلہ بنانا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کمانے سے شریعت نے منع نہیں کیا، مگر انسان اپنے آپ کو اسی بات کے اندر لگا دے کہ دوسرے سے ہر وقت پہ اپنا کمپیریزن کر رہا ہو، ہر وقت پہ اپنا تقابل دوسرے کے ساتھ کر رہا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہتات کی ہوس نے، اس مال کے اندر آگے بڑھنے کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ یعنی قریش مکہ کی عادت تھی کہ وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب اس کے بعد قبروں کا مقابلہ کرتے تھے، میرے باپ کی قبر زیادہ اونچی ہے، وہ شخص آتا تھا وہ اپنے باپ کی قبر اس سے زیادہ اونچی کر دیتا تھا، اگلے دن یہ آتا تو پھر یہ اپنے باپ کی قبر کو اور اونچا کر دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آپس کے مقابلے نے تمہیں اتنا ہلاک کر دیا کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اپنی بات کا پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ دن ہوگا جس دن علم یقین تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ یعنی تمہیں قیامت کا علم تو آج ہے کہ نبی علیہ السلام نے بات بتائی ہے، تمہارے کانوں نے بات سنی ہے، مگر قیامت کے دن تم ان آنکھوں سے اس علم کو دیکھو گے، اس قیامت کو دیکھو گے، تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو نعمتیں تم نے دنیا کے اندر کھائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نعمتوں کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دے، اللہ رب العزت شکر کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، لیکن اگر شکر ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نہایت خسارے کے اندر ہے، نہایت نقصان کے اندر ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی دوسرے کو تلقین کرتا رہا اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتا رہا، یعنی نیکی کی تلقین بھی کرتا رہا، اور اگر کس نیکی پر عمل کرتے ہوئے کبھی کوئی مشکلات اپنے اوپر آئیں یا سامنے والے پر آئیں تو اس کو صبر کی تلقین بھی کرتا رہا۔ جس شخص نے 4 کام کیے وہ نقصان سے بچ گیا، اور جس نے ان 4 کاموں میں سے کسی کام کو بھی چھوڑا تو وہ خسارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں 4 کام کون سے؟ اللہ پر ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا، اور صبر کی تلقین کرنا۔ یہاں پر مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بندہ جب کوئی بڑا آدمی جب کبھی بھی کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات بڑی ہوتی ہے، مگر اگر وہ بات کوئی قسم اٹھا کے کہہ دے تو اس کی بات تاکید ہو جاتی ہے۔ بڑا آدمی اگر قسم کھائے تو وہ پکی تاکید والی بات ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کوئی بات فرما دی، حق سچ بات ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، مگر اللہ رب العزت بندوں کے مزاج کو جانتے تھے، لہٰذا بندوں کو صحیح بات جو اہم بات تھی اس کی تعبیر بتانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی۔ اب انسان کے لیے تو صرف یہی جائز ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، صرف اللہ رب العزت کی قسم انسان کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قسم انسان نہیں کھا سکتا، قرآن کریم کی قسم بھی نہیں کھا سکتا، صرف اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھا سکتا ہے، اور یہ قسم بھی اس وقت پر کھانی چاہیے کہ جب اس کی بہت زیادہ ضرورت آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بات کے اوپر قسم اٹھائے سمجھ لو کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنی ہر بات کے اوپر قسم اٹھاتا ہو۔ تو اللہ رب العزت کے لیے
بندوں کے لیے تو یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، مگر اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جس جگہ پر جس چیز کی قسم کھائی ہے اس چیز کے اندر کوئی بہت بڑا راز ضرور چھپا ہے۔ یہاں پر زمانے کی قسم کھائی، علماء نے لکھا اسی وجہ سے کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت لوگ کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی کیا کریں زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ زمانے کو نہ رو، اپنے اعمال کو رو۔ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، زمانہ تو وہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ الہمزہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی وعید نازل فرمائی دو بندوں کے بارے میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایک ایسا شخص جو کیا کرتا ہو ہمزہ، اور دوسرا جو لمزہ کرتا ہو۔ ہمزہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو عیب گوئی کے گناہ میں مبتلا ہو، اور لمزہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو عیب جوئی کے گناہ میں مبتلا ہو۔ یہ دو الگ الگ گناہ ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کے اندر عیبوں کو تلاش کرے، عیبوں کو ڈھونڈے، یہ ہے عیب جوئی کرنا، عیبوں کو ڈھونڈنا۔ اور دوسرا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے اندر عیبوں کو ڈھونڈے نہیں بلکہ اس کے ڈھونڈے ہوئے عیبوں کو بیان کرے، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اور اکثر جس بندے کے اندر عیب جوئی ہوتی ہے اس کے اندر عیب گوئی بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہلاکت کے اندر ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو شخص عیب گوئی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ اس شخص کی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالہ وعددہ، یہ گن گن کر اپنے پاس مال کو رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس بات کا گمان رکھتے ہوئے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عیب جوئی اور عیب گوئی کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے جو اس کا انجام ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جہاں پر اس کے دل کو جلایا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے دل، اس کے ہاتھوں کو جلایا جائے گا، اس کے پاؤں کو جلایا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر جو فرمایا کہ اس کے دل کو جلایا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کسی شخص کے عیبوں کو ڈھونڈتا تھا اور ڈھونڈنے کے بعد لوگوں کے اندر بیان کرتا تھا تو سامنے والے بندے کی دل آزاری ہوا کرتی تھی، اس کے دل پر چوٹ لگتی تھی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے دل کو آگ کے اندر جلائیں گے۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ الفیل، اس سورت کا بھی پس منظر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والے سال کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک شخص تھا یمن کے اندر رہتا تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے یہ دیکھا کہ دنیا کے تمام لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کو اس بات پہ بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی کہ یہ لوگ وہاں جا کے طواف کیوں کرتے ہیں، میں یمن کے اندر کوئی بیت اللہ بنا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ آ کے طواف کریں۔ اس نے یمن کے اندر ایک گھر بیت اللہ کی طرز پر بنا دیا، مگر اصلی چیز اصلی ہوتی ہے اور نقلی چیز نقلی ہوتی ہے۔ لوگوں کا رخ دوبارہ بیت اللہ ہی کی طرف تھا۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور جا کے بیت اللہ کو ڈھا دوں گا۔ اس ارادے سے یہ نکلا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا، اونٹ پر سوار نہیں ہوا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا کہ میں جا کر وہاں پر اس طرح سے بیت اللہ کو ڈھا دوں گا۔ تفصیلی واقعہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بیت اللہ کے قریب پہنچا، اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے پرندہ تھا جس کا نام تھا ابابیل، یہ چڑیا کے جتنا پرندہ ہوتا ہے، ان پرندوں کے غول کو بھیجا، جن پرندوں کے غول کے چونچوں کے اندر مختلف قسم کے پتھر تھے، اور انہوں نے اوپر سے ابرہہ کے لشکر کے اوپر وہ پتھر گرائے۔ پتھر اتنی اسپیڈ کے ساتھ آئے کہ وہ پتھر جس شخص کے سر پر لگے تو سر سے لگتے ہوئے بھیجا پاڑتے ہوئے نیچے سے نکل گئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پتھر بھیجے تھے، ہر پتھر کے اوپر جس بندے پر وہ پتھر لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر سیدھا جا کے اس شخص کی کھوپڑی کے اوپر لگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل، اونٹ والے، ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ آخر میں فرماتے ہیں
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ہم نے اوپر پرندے ابابیل ان کے اوپر بھیجے ترمیہم بحجارۃ من سجیل وہ اپنی چونچوں سے ان کے اوپر پتھروں کو مار رہے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے کھایا ہوئے بھوسے کی جیسی شکل ہوتی ہے اللہ نے ان کے ایسا حشر کیا کہ گویا وہ کھایا ہوا بھوسا ہو گئے اللہ رب العزت یہاں پہ اپنی قدرت کو بتانا چاہ رہے ہیں علماء نے یہاں پہ لکھا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل ہی کو کیوں بھیجا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ ابرہا در حقیقت اللہ رب العزت کی ترتیب کو بگاڑنے کے لیے آیا تھا اللہ رب العزت کی ترتیب تھی کہ لوگ بیت اللہ کے اندر طواف کریں اس نے اللہ کی ترتیب کو بدل کر یہ بات چاہی کہ لوگ یمن کے اندر جا کے طواف کریں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میری ترتیب کو بدلنے آیا ہے آج میں اپنی ترتیب کو بدل دیتا ہوں پہلے تو میں طاقتور سے کمزور کو پچھاڑا کرتا تھا آج میں تم اپنی سب سے زیادہ طاقتور چیز کو لے کے آئے ہو میں اپنی سب سے کمزور مخلوق کو تمہارے مقابلے میں بھیجتا ہوں تو تم میری ترتیب کو بگاڑنے آئے تھے آج ہم نے بھی تمہاری اپنی ترتیب کو بدل دیا اور دوسرا ایک جواب لکھا کہ ابرہا در حقیقت یہ جو بات ہے کہ سب سے کمزور چیز کو اس کے ذریعے سے سب سے طاقتور چیز کو اللہ رب العزت نے شکست عطا فرمائی اسی کو اللہ دوسرے پارے کے اندر فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت کئی مرتبہ چڑیوں کے ذریعے سے باز کو مروا دیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کئی مرتبہ تھوڑے بندوں سے زیادہ بڑی جماعت کو شکست عطا فرما دیتے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے جو اللہ رب العزت کے دین سے ٹکرائے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ انتقام لیں گے آگے قریش مکہ کو یہ بات بتائی کہ دیکھو تم جس شہر کے اندر رہتے ہو یہ ایسا شہر تھا جس کے اندر نہ امن تھا نہ خوف تھا نہ امن تھا بلکہ یہاں پر خوف ہی خوف تھا نہ اطمینان تھا نہ امن تھا ہم نے یہاں پر امن بھی عطا فرمایا اور تمہیں خوف سے نجات بھی عطا فرمائی لہٰذا تمہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس بیت اللہ کے جو رب ہے اس پروردگار کی عبادت کیا کرو سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی جو ہم سب کے سمجھنے کی ہے اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے انسان حیران ہوتا ہے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی کے سامنے سجدہ رو ہو رہا ہے نماز پڑھ رہے اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے کے اوپر ہلاکت ہے کیوں الذین هم عن صلاتهم ساہون یہ وہ شخص ہے جو اپنی نماز کے اندر سستی کرتا ہے یعنی نماز تو پڑھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی ہے نماز پڑھتا ہے مگر نماز میں سستی کرتا ہے اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں اور دونوں معنیوں پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے پہلا معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر کھڑا تو ہوتا ہے مگر اتنی سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر بیزار آ جائے سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ بس یہ بوجھ ہے میرے اوپر سے جو ٹل جائے اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص ہلاکت کے اندر ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ لکھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے یعنی نماز کو اس کے وقت پر فوری طور پہ ادا نہیں کرتا بلکہ نماز کے اندر ڈیلے کرتا ہے دیر سے نماز کو ادا کرتا ہے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے 1 بجے وہ 3:30 4 بجے جا کر نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ سستی کرتا ہے اس کے اوپر ہلاکت ہے سورۃ الکوثر اس سورت کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی کوثر در حقیقت ایک نہر کا نام ہے جو جنت الفردوس کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اپنی امت کو وہاں سے پانی لے کر اپنی امت کو پلائیں گے اس کو حوض کوثر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو یا تو میں میزان ترازو کروں گا یا میں حوض کوثر پر تم لوگوں کو جام پلا رہا ہوں گا اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب فرمائے سورہ کافرون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بتا دیجئے ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہے جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے لہٰذا لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے تمہیں تمہارے دین کی سزا قیامت کے دن ملے گی
اور مجھے میرا دین اپنانے پر ثواب قیامت کے دن ملے گا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اگلی سورت سورۃ النصر ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئی اور اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ ورأیت الناس، اور اے مخاطب تم دیکھو گے لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں خوشخبری عطا فرمائی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ بہت زیادہ خوش تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اور اب بہت سارے لوگ دین کے اندر داخل ہوں گے، اللہ رب العزت خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو خوشخبری کی آیت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر غور کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئیں۔ اب جب یہ مقصد پورا ہو گیا، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور حقیقت یہی تھی کہ چند مہینوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ سورہ ضحیٰ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے نبی علیہ السلام کو کس طرح سے تنگ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس پر سورہ لہب کو نازل فرمایا اور اپنے قہر کو یہاں پر بیان فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بات تو اللہ نے ایک مرتبہ قرآن میں نازل فرما دی، 1400 سال سے جو شخص قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے وہ شخص ابو لہب کو بد دعا دیتا ہوا جا رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، تم جانتے ہو کہ میرے نبی کو تنگ کرنا کتنی بڑی جرم کی بات ہے۔ اس کے اگلی سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف فرمایا۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا اس کا ہمسر کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں۔ تو یہ اس سورت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرا دیا اور بندوں کو فرما دیا اس سورت کے ذریعے سے کہ میرے بندوں، تم قرآن کریم کو ابتدا سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، اب انتہا پہ پہنچ گئے ہو، اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ تمہارے دل میں خالصتاً میری محبت ہونی چاہیے، میری محبت کے اندر اپنے دلوں کو خالص کر لو۔ اب جب انسان دل کو محبت کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اب جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اس محبت کے اندر انسان پر امتحان آتے ہیں، دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخری 2 صورتیں اتار دی کہ تمہاری دنیا کی پریشانیوں کا حل ان 2 صورتوں میں موجود ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو ہوا تھا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری 2 صورتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور جو جادو کی گرہیں ہیں ان کو کھولتے جائیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ آج بھی اگر کسی کے اوپر نظر ہو، جادو کا کوئی اثر ہو، اللہ رب العزت کا قرآن بتاتا ہے ان 2 صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر پھونک دیجئے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جس قسم کا بھی جادو ہو، جس قسم کا بھی ٹونا ہو، کسی قسم کے کوئی اثرات ہوں، نظر بد ہو، اللہ رب العزت اس سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے یہ مکمل ہوا۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ اس پورے قرآن کریم کو ہم نے جو سمجھا ہے اول سے لے کے آخر تک، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا فرمائی الف لام میم، وہاں پر یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں الف سے مراد حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لام سے مراد خلت ہے یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اور میم سے مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے ابتدائے کلام کے اندر اپنے قرآن کریم کو شروع کرتے ہوئے یہ بات بتا دی کہ میرے بندوں، یہ کلام دراصل محبت کا پیغام ہے، اور میری محبت میں سب سے زیادہ آگے جو بندے گئے تھے وہ 3 تھے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔
یہ تین وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر کے دکھائی. میں نے قرآن کریم کی ابتدا کے اندر پوری قرآن کریم کا خلاصہ ان تین الفاظ کے اندر سمیٹ دیا. اگر تم اس قرآن کریم کو پڑھ رہے ہو تو اس سے مقصد تمہارا میری محبت کو حاصل کرنا ہونا چاہیے. لہٰذا آگے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں جا بجا اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا, امت کو بتایا کہ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی. کہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا, کہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا, کہیں پر نبی علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا, اور اس کے ذریعے سے بات فرمائی کہ در حقیقت میری محبت ہے جو اس قرآن کریم کا پیغام ہے. پھر واقعے کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے, اپنے محب بندوں کی جگہوں کی اور ان کے شہروں کی قسمیں کھائیں. چنانچہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے شہر کی قسم کھاتا ہوں. والتین والزیتون وطور سینین, طور سینین کی قسم کھائی کہ جہاں پر میری اپنے محب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, میں اس ملاقات گاہ کی قسم کھاتا ہوں. تو پہلے تو ذکر کیا اپنی محبت کا کہ محبت کے واقعات کو ذکر کیا. جب واقعات مکمل ہو گئے اب اس کے بعد اللہ رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں. کس چیز کی؟ محبت گاہ کی, جہاں پر محب کی اور محبوب کی ملاقات ہوا کرتی تھی. ان جگہوں کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر اپنا تعارف کرا دیا کہ میری وہ ذات ہے جس کا تعارف یہ ہے, اس کے جیسا جب دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہٰذا میرا آخری پیغام تم سب کو اس کلام کے اندر یہی ہے کہ جب مجھ جیسا کوئی نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے ہی محبت کرو. تو اس قرآن کریم کا پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت کی محبت دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے. اللہ رب العزت کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کے حدیث کو اگر دیکھیں, امت کے مشائخ کے ملفوظات کو دیکھیں تو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم عزم کریں, ہم نے قرآن کریم کے پیغام کو پورا اول سے آخر تک سنا ہے. اب آج کے دن ہم تہیہ کرتے ہیں کہ اس پیغام کے اوپر عمل کریں گے اور نیک لوگوں کی, اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. آج الحمدللہ ہمارے اس قرآن کریم کا خلاصہ مکمل ہوا. اس پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا بہت فضل و کرم ہے کہ اس نے ابتدا سے انتہا تک ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. حدیث مبارکہ ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ شخص اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس قرآن کریم کے خلاصے کے اندر جو ابتدا سے شروع کیا اور یہاں تک پہنچے, الحمدللہ اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ والدین کی بہت بڑی محنت میرے اوپر ہے. انہوں نے جس طرح سے تربیت فرمائی, جس طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا مختلف اوقات میں, یہ ان کی والدین کی دعائیں ہیں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج یہاں بیٹھ کر اس قرآن کریم کو ابتدا سے انتہا تک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے بعد ہمارے مشائخ کی, میرے شیخ کی اس کے اندر محبت ہے, ان کی دعائیں ہیں, ان کی توجہات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو میرے لیے آسان فرما دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چار دیواری پہ جو مدرسہ ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے. اس مدرسے نے اس مجھ جیسے نالائق بندے کو اپنے اندر قبول کیا اور ابتدا سے انتہا تک میں نے اسی مدرسے کے اندر پڑھا. عام طور پہ لوگوں کی, علماء کی عادت ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ دین کی کوئی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا ہوتا ہے اس ذریعے کو ذکر کرتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی جو تفسیر یہاں پہ پڑھی ہے اپنے چند اساتذہ کا نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا. قرآن کریم کی تفسیر میں اما پارے کی تفسیر میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد جمیل صاحب مدظ اللہ العالی سے پڑھی ہے, جو اسی دفتر کے اندر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد آخری 10 پاروں کی جو آخری 20 پاروں کی جو تفسیر تھی وہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب مدظ اللہ العالی سے پڑھی. حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی تفسیر کا جو ذوق اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ انہی استاد محترم کی توجہ اور محنت کی وجہ سے عطا فرمایا. ان کو اس قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ اللہ نے بہت زیادہ شغف عطا فرمایا. اور اس کے بعد شروع کے 10 پارے جو تھے وہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ظفر اللہ حسینی صاحب مدظ اللہ العالی سے پڑھے.
اور اس کے بعد ایک تفسیر کی کتاب ہے جلالین. اس کتاب کو استاد محترم حضرت مولانا محمد بشیر عثمانی صاحب جو صبح فجر کے بھی مختلف وقتوں میں درس دیتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں ان سے، اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدظ اللہ العالی، ان دو افراد سے پڑھا. اور اس کے بعد ایک اور تفسیر کی کتاب ہے تفسیر بیضاوی. یہ بہت مشکل کتاب ہے. اس کا کچھ حصہ حضرت مولانا ناصر الدین صاحب مدظ اللہ العالی جو اسی مدرسے میں استاذ الحدیث ہیں ان سے پڑھا. ان تمام اساتذہ کی اور دیگر اساتذہ جو تھے ان تمام کی محنت ہے. اللہ رب العزت ہمارے والدین کو، ان مشائخ کو، اساتذہ کو بہت زیادہ اجر عظیم اس بات پہ عطا فرمائے. اس خلاصہ تراویح کے اندر خاص طور پہ آخری عشرے کے اندر چونکہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اور مختلف کتابوں کی اس میں ضرورت پڑتی تھی تو وہ کتابیں گھر کے اندر ہوتی تھیں، تو ان کتابوں کو لانے کی، لے جانے کی، مختلف چیزوں کے حوالے نکالنے کے سلسلے میں میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مولانا مدثر شاہ صاحب نے، اور ان کے ساتھ حضرت مفتی اظہار احمد بخشی صاحب کے جو بیٹے ہیں حافظ حذیفہ بخشی اور حافظ محمد مصطفیٰ احمد نے، ان دو لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ اس بارے میں تعاون کیا. اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے. آج کی جو یہ رات ہے یہ آخری رات ہے طاق راتوں میں سے. کیا پتہ اللہ رب العزت نے آج کی جو رات ہے اسی کو لیلۃ القدر رکھا ہو. اور بظاہر جو حالات اور جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی بھی یہ آج آخری ہی رات ہو. آج کی رات ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے. ہم اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آنسوں کو بہائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا سکے. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا تھا. تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے. آج یہ موقع ہے ہم اس وقت پر چند آنسو اللہ رب العزت کے دربار میں بہا لیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی اس رات میں 29ویں شب کے حوالے سے ایک ختم قرآن کا بھی موقع ہے. تو اس ختم قرآن کے موقع پر بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو ایک دعا کی قبولیت کا موقع اور زیادہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے. لہٰذا خوب اللہ رب العزت سے ہم متوجہ ہو کر دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. سبحان رب جلال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا ہم آپ کے گناہ گار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، ہمیں جگ ہسائی سے محفوظ فرما، نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اے کریم آقا ہماری حالت زار پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ اعلانیہ کیے وہ بھی معاف فرما. اے کریم آقا جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما. ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں. اے کریم آقا ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے. ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے، اللہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ کے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے بھی نفرت نہ فرمائیے، گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے، گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما دیجئے. ہمیں دھو دیجئے، گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے. اے کریم حقا گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے، ہمارے حال پر مہربانی کی نگاہ فرما دیجئے. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ بشر حافی جیسے شرابی پہ پڑی تھی، آپ نے انہیں اپنی محبت کی شراب پلا دی تھی. اللہ ہم بندے تو شراب خانے میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم شراب پی کر تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سب جانتا ہے کہ یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہونی، یہاں پر آپ
آپ کو منانے آئے ہیں, آپ سے آپ کو مانگنے آئے ہیں. اے اللہ آپ مان جائیے, اے کریم مان جائیے, اے حنان مان جائیے, اے منان مان جائیے, اے کریم آقا مان جائیے. اللہ آپ کو راضی ہو جائیے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ہم سے راضی نہیں ہونا, اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے, اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے, اے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے, تمام خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے. آپ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو کوئی شخص توبہ کرے, ایمان لا کر نیک اعمال کرے, آپ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیتے ہیں. اللہ ہم نے ابھی تراویح پڑھی, آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی, اللہ یہ بھی تو نیکیاں ہیں. ایمان ہم پہلے آپ پر رکھتے ہیں, آپ بھی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے. اللہ ہمارے ہر گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے, ہر گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے. اے حنان, اے منان, اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے, اللہ رحمت فرما دیجئے. اے اللہ ہم پر اپنی مہربانی فرما دیجئے. اللہ اس شخص پر کوئی حسرت نہیں, مندر سے نکال کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. ساری زندگی مندر کے اندر گزری تھی, اللہ حسرت تو اس شخص پر ہے. آپ کے در پہ آتا ہو, پورے 30 دن تراویح پڑھتا ہو, آپ کے در کے اوپر جھکتا ہو, آپ کے سامنے روزانہ 20 سجدے کرتا ہو, آپ کے در پر آتا ہو, لوگ اسے نیک کہتے ہوں, لوگ اسے دیندار کہتے ہوں. اللہ وہ آپ کے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے, آپ کو منانے کے لیے ہاتھ اٹھا لے, آپ قبولیت نہ فرمائیں, گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیں. اللہ ایسے شخص پہ تو بہت زیادہ حسرت ہے. اللہ ایسی حسرتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, جہنم کے خلاصی عطا فرما دیجئے, جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی, قیامت کے دن کی دھوپ کو کیسے برداشت کریں گے, جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے. اللہ ہم سے چند کلو کا وزن اس دنیا میں برداشت نہیں کیا جاتا, قیامت کے دن منو بھاری اپنے گناہوں کا وزن کیسے اٹھائیں گے. اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجئے, اللہ مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے, ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے, اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے, کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا, جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہمیں لگ جائے گی. اللہ ہماری تو دنیا بھی بگڑ جائے گی, آخرت بھی بگڑ جائے گی. اے اللہ ایسی دوری محرومی سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ آگے عید کا دن آ رہا ہے, عید تو اسی شخص کی ہوگی جس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل گیا, ورنہ آپ کے محبوب کی ساتھ میں بد دعا, یہ عید تو ہمارے لیے وعید بن جائے گی. اللہ اس عید کو وعید بننے سے بچا لیجئے, اس عید کو حقیقی عید ہمارے لیے بنا دیجئے, خوشیوں والی عید بنا دیجئے. اللہ رحمت فرما دیجئے, ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما, ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ انہیں گھروں کے اندر عید منانے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, اللہ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ ان کو بھی اپنے گھروں کے اندر اللہ عید منانے کی توفیق عطا فرما. کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ہماری اس مسجد پر اپنی خاص رحمت برکتیں نازل فرما, ہمارے اس مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. اللہ اس مسجد اور مدرسے کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما, اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے ہمیشہ کے لیے آباد فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, جو مانگا عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما. اے کریم آقا اس مجمع کے اندر اللہ کسی ایک کے اٹھے ہاتھوں کی لاج فرما, ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اللہ کسی ایک کا اٹھا ہاتھ تو آپ کو پسند آیا ہوگا, اللہ کتنے معتکف بیٹھے ہیں, کسی ایک کا اعتکاف تو آپ کو پسند آیا ہوگا, اس ایک کے صدقے ہم سب پر مہربانی فرما دیجئے. کسی ایک کے آنسو تو آپ کو پسند آئے ہوں گے,
اللہ اس ایک کے صدقے ہم پر ہماری لاج رکھ لیجئے، ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، اے اللہ جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ میں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں میں بار بار خیر و عافیت کے ساتھ لوٹا، اللہ بار بار خیر و عافیت کے ساتھ لوٹا، ہماری کسی بدعمالی کی وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔